علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم شکست کھا گئی، ان کی کوئی دلائل کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے پر اتر آئے اور انہوں نے کہا قالوا حرقه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یہاں تک بیان ہوا تھا، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت بڑی انہوں نے 4 دیواری عمارت تیار کی اور اس میں 40 دن تک لکڑیاں جمع کر دی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جب انہوں نے اس میں آگ لگائی تو یہ ایک عظیم آگ ہو گئی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے۔ کئی کوس کے گرد میں وہ آگ تھی، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ ابراہیم کو اس میں ڈالیں گے کیسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے ایک مکان میں قید کر دیا تھا۔ ان کی اس فکر کو دور کرنے کے لیے شیطان ملعون آیا اور منجنیق گوفن بنا کر کے جو ہے پھینکنے کی وہ مشین جو ہے اس کے تعلق سے اس نے سکھایا کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم کو کس طریقے سے پھینکے، وہ سب شیطان نے اپنی موجودگی میں وہ سب بنوایا۔ جب نمرود اور اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی، اے اللہ، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار نہیں ہے، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی منجنیق میں تھے۔ میں نے بتایا یہ وہ مشین جو بعد میں بھی جنگوں میں اس سے کام لیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے بڑے بڑے قلعے میں ڈالے جاتے، جس سے قلعے کی فصیلیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی، دروازے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس منجنیق میں یہ سب سے پہلے شیطان نے جو ہے بنوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ ابھی آپ منجنیق میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، میں اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے سپرد کروں گا۔ اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی من سوالی علمہ بحالی۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کیا ہے کہ جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی منجنیق میں ہے اور ادھر جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہے کوئی جو ہے آپ کی حاجت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔ اور جب آپ کو منجنیق میں باندھ کر کے رکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے یہ پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم مصیبت کے وقت یہ دعائیں کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مصیبت کو دور فرمائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ویسے بھی روزانہ 450 مرتبہ اگر کوئی پڑھا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اور دوسرے قسم کی ساری جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب دور ہو جائے گی اور اللہ روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی روزی کے حساب سے، نوکری کے حساب سے یا کسی اور جو ہے پریشانی کے حساب سے پریشان ہو، فتح اور کامیابی رکی ہوئی ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا فتح ہو یا اللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل دونوں ملا کر کے بغیر کسی گنتی کے پڑھا کریں، خوب پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما کر فتح و کامرانی کے دروازے کھول دے گا۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے آگ میں پھینکے گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا فرمایا، یا نارو، اے آگ، عام فرمایا تھا۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھے سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وہ سلامہ کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک تکلیف دیتی۔ کوئی چیز جب زیادہ ٹھنڈی ہو تو وہ بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردا، صرف اتنا نہیں فرمایا، وسلامہ، ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، کس پر؟ ابراہیم پر۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اس دن آگ سے روئے زمین میں سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا، اور آگ نے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جلایا۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور آرام کے ساتھ زمین پر رکھ دیا۔ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو چکی تھی، اور اس نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیڑیاں اور زنجیریں جلا دی۔ اب وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا، وہاں گلاب کے سرخ پھول اور نرگس کے پھول موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملک الظل یعنی جو سائے کا فرشتہ ہے اس کو آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت ہی میں بھیجا۔ وہ فرشتہ آگ میں آپ کو انسیت پہنچاتا رہا، آپ سے بات چیت کرتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ریشمی قمیص لے کر کے آئے اور عرض کیا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگ میرے دوستوں کو نہیں جلاتی۔ نمرود نے مکان کے اوپر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ ان کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد لکڑیوں کو آگ نے جلا دیا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اے ابراہیم کیا تم آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ نمرود نے شاید یہ سوچا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم کا جادو ہے، جیسا کہ ان سب کی یہی سوچ تھی۔ اور شروع تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں نے بتایا کہ نمرود کے ارد گرد جادوئی کتنی طاقتیں تھیں اور کس طریقے سے اس کی بادشاہت کا نظام جو ہے جادوئی طاقت پر چلتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر بندی ہے، میں نے اتنی بڑی آگ جلوائی ہے، اگر وہ چل کر کے نکلیں گے تو وہ جتنے ارد گرد آگ باغ بن چکی ہے اس کے باہر نکلیں گے تو جل جائیں گے۔ تو کہتا ہے ابراہیم تم باہر نکل سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو نمرود نے کہا اٹھو نکل آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چل کر آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر نکلے تو نمرود کہنے لگا میں نے آگ میں آپ کے ساتھ آپ کی صورت کا ایک شخص اور دیکھا ہے، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ ملک الظل یعنی وہ سائے کا فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا تھا تاکہ وہ مجھ سے بات چیت کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر نمرود کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس سے میں نے آپ کے رب کی قدرت و طاقت دیکھی ہے، میں بھی قربانی کر کے آپ کے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں 4000 گائے قربان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ اس وقت تک تیری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم اپنے باطل دین پر ہو۔ نمرود نے کہا میں اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا، قربانی بہرحال میں کروں گا۔ پھر اس نے قربانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ یہاں پر ایک دو باتیں جو مفسرین نے خاص جو ہے بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف ایک روایت کے مطابق 16 سال کی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ 26 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دن آگ میں رہے؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ 7 دن رہے اور تفسیر کبیر میں ہے کہ آپ 40 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے عیش و عشرت اور راحت کے دین آگ میں گزارے ویسے دن آگ سے باہر کبھی نہیں گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو آگ جلائی گئی، میں نے کہا تھا کہ لکڑیاں بڑے چھوٹے سب جمع کر رہے تھے۔ اب اس میں خاص کر کے 2 جانوروں کا بھی تذکرہ سنیں جو احادیث میں اور تفسیر میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا کعب، حضرت قتادہ اور حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ہر جانور نے بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے، جسے ہم کاکنڈا کہتے ہیں۔ وہ پھونک مار کر آگ کو بھڑکاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے چھوٹے فاسق کا جو ہے لقب دیا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرگٹ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی یہ اسے پھونکتا تھا، پھونک مار کر کے اسے اور بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور دوسری روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امر بقتل الوزغ وسماه فویسقا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ کے مارنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے چھوٹا فاسق ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک، کہ جس نے گرگٹ کو پہلی ضرب میں یعنی ایک وار میں مارا تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے 2 ضرب میں مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے 3 ضرب میں مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ گرگٹ تو آگ میں پھونک مار کر اسے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہدہد پرندہ اپنی جو ہے لمبی چونچ میں پانی لاتا اور دور سے آگ پر ڈال دیتا تھا کہ آگ بجھ جائے۔ اب سوچئے کہ گرگٹ کے پھونک مارنے سے آگ تیز نہیں ہوئی اور ہدہد کے اپنی چونچ میں پانی لا کر ڈالنے سے آگ بجھی نہیں، مگر شارحین حدیث فرماتے ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی آگ میں ڈالا گیا تو یہ گرگٹ مردود جو ہے آگ سے میلوں دور، کئی کلومیٹر دور بیٹھا ہوا آگ کی طرف پھونکے مار رہا تھا کہ آگ تیز ہو کر حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچائے۔ اگرچہ اس کی پھونک سے آگ تیز نہ ہوئی، وہ تو گلزار کر دی گئی، مگر گرگٹ کی اس حرکت سے اس کی دل کی حالت معلوم ہو گئی کہ یہ دشمن خلیل ہے، اس لیے اس کو مار دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے برعکس ہدہد جو اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا تھا، اس کو پانی کا بادشاہ کر دیا گیا، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص ساتھی بنایا گیا، اس کے ذریعے سے ملک یمن بلقیس کو ہدایت دی گئی، جیسا کہ قرآن کریم کے 19ویں پارے سورہ نمل میں واقعہ موجود ہے، جو آپ کو میں تفسیر میں سنا چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عداوت نبی کا انجام برا ہے، محبت رسول کا انجام اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جانوروں میں بھی بعض نبی کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور بعض نبی کے دشمن ہے۔ اسی طرح پتھروں میں بھی، پہاڑوں میں بھی حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور عیر پہاڑ جو ہے ہم سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، نبی سے جس نے محبت کی اس کا بیڑا پار ہے، نبی سے محبت کرنے کا انجام جو ہے وہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ رسول کا کہا مان لیا اس کے لیے تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم انبیاء کرام سے محبت کریں، اور یاد رکھیں کسی صورت میں جو ہے برائی کو مٹانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ نیکیوں کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ پھر کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، نمرودیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان